السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی آج میں نے جلدی سے صبح ناشتہ بنا لیا تھا، ناشتہ ولاگ میں میں ریکارڈ نہیں کر پائی، تو ناشتہ بنانے کے بعد میں نے فٹافٹ سے سارا کمرہ سمیٹ لیا، گھر کی صفائیاں کر لیں، کیونکہ میں نے کہا سب سے پہلے جو ہے وہ گھر کو صاف کرنا ہے، کیونکہ اگر تو صبح صبح اٹھ کے ناشتے کے فوراً بعد صفائیاں کر لو تو ٹھیک، ورنہ پھر پورا دن تھوڑا 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 کرتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ پھر وہ انرجی نہیں رہتی۔ اور جی آج کا ولاگ تھوڑا ایکشن سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ آج ہم نے فائنلی گھر کا سب سے بڑا دشمن ہرا ہی دیا، دشمن چوہا ڈان۔ الحمدللہ فائنلی مشن کمپلیٹ، چوہا بھائی نے آج آفیشیلی ٹرانسفر لیٹر لے ہی لیا دنیا سے۔ سب سے پہلے تو یہ جناب روزانہ ہی کچن میں VIP انٹری لیتے اور گھومتے رہتے تھے جیسے گھر ان کا ہو اور ہم گیسٹ ہوں۔ ہم نے پیار سے سمجھایا کہ بھائی یہاں فیملی رہتی ہے، لیکن نہیں، جناب نے تو بالکل بات نہیں سنی۔ تو جی پھر بہت زیادہ سمجھانے کے بعد فائنلی شروع ہوا آپریشن چوہا فنش۔ تھوڑی بھاگ دوڑ ہوئی، تھوڑا ڈرامہ، اور آخر کار مشن سکسیسفل۔ اب گھر کا سکون واپس آ گیا، اور ہم سب کا میسیج یہی ہے، جو ہماری روٹی کے پاس آئے گا وہ دنیا سے جائے گا۔ چلو جی آج کا ایکشن ولاگ یہیں پہ ختم، اور کل سے پھر انشاءاللہ نارمل زندگی شروع، وہ بھی چوہے کے بغیر۔ تو جی رات میں موبائل یوز کر رہی تھی، تو میرے سامنے نا ایک بہت ہی پیاری حدیث آئی، تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے۔ میں نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ اس نے بڑی اچھی بات کی، اللہ تمہاری صورت اور عمل کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آ جاتی ہیں اور دل بہت بھاری ہو جاتا ہے، لیکن یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمارے تھکے ہوئے دل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ہماری نیت کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اگر آج کا دن مشکل تھا یا دل اداس تھا، تو بس اتنا یقین رکھنا کہ تمہاری چھوٹی سی صبر کی کوشش بھی اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ شاید وہ دل اللہ کے بہت قریب ہو، اور کسی کو تسلی دینا، ایک نرمی کا لفظ کہہ دینا، یہ سب اللہ کے ہاں سب سے گہری نیکیوں میں شامل ہوتا ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب دل میں نرمی ہو، زبان میں مٹھاس ہو، اور عمل میں سچائی ہو۔ تو جی صفائیاں کرنے کے بعد فائنلی میں نے سوچا جی پیاز کے ساتھ بھی لڑائی شروع کر دی جائے، تو میں نے فٹافٹ سے پیاز کاٹا اور میں نے رکھ دی ہانڈی چولہے کے اوپر۔ چلو جی میں نے کہا اب تم پکتے رہو اور میں مزید تھوڑے اور کام کر ہی لوں۔ کبھی کبھی زندگی اتنی تیز دوڑتی ہے کہ ہم اپنے دل کی آواز سننا ہی بھول جاتے ہیں۔ آج کی حدیث نے بہت گہری بات سکھا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اصلی خوبصورتی اس کے چہرے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے دل کی صفائی میں ہوتی ہے۔ اس لیے آج کے ولاگ کے گولڈن ورڈز یہ ہیں، دل صاف ہو تو زندگی خود خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ نرمی انسان کو چھوٹا نہیں کرتی، بلکہ اس کی قدر اور بڑھا دیتی ہے۔ ہر دکھ کا وقت گزرتا ضرور ہے، بس صبر کا دامن کبھی مت چھوڑو۔ دیکھو اگر آج تمہارا دل اداس ہے، تھکا ہوا ہے، تو یقین رکھنا کہ اللہ تمہاری ہر چھوٹی کوشش دیکھ رہا ہے۔ کسی کا دل رکھ لینا، کسی کو ایک نرم لفظ کہہ دینا، کسی کو تھوڑا سا سہارا دے دینا، یہ سب اللہ کے نزدیک بہت قیمتی اعمال ہیں۔ زندگی تبھی روشن ہوتی ہے جب دل میں نرمی، زبان میں مٹھاس اور رویے میں پیار ہو۔ تو جی کوشش کیا کریں کہ روزانہ ہی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نیک عمل کر ہی لیا کریں۔ تو یہ جی کھانے سے فری ہو کے میں نے فٹافٹ سے اپنے لیے چائے بنائی، اور اتنے میں ہی فاطمہ بھی آ گئی۔ فاطمہ اپنے لیے آتے ہوئے چیز لے کے آئی تھی، تو دونوں بہن بھائی بانٹ کے چیز کھانے لگ گئے۔ تو میں نے کہا جی چلو فاطمہ کو آج برگر ہی بنا دیتے ہیں، تو میں نے فاطمہ کے لیے برگر بنائے، تو سبھی کہنے لگے جی ہم بھی ہیں، ہمیں بھی بنا دو۔ تو میں نے کہا چلو جی یہ بھی ٹھیک ہے، سب کے لیے برگر بنائیں۔ برگر بنا کے فری ہو کے پھر جی میں چلی گئی اپنی بھابھی کی طرف، کیونکہ فاطمہ کافی ضد کر رہی تھی کہ میں نے جانا ہے، تو پھر میں اس کو لے کے اپنی بھابھی کی طرف چلی گئی۔ تو جی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سب دعا میں لازمی یاد کریں اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں۔ تو جی اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کے ولاگ کا اینڈ۔ اللہ حافظ۔